اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ انعام کی 8واں سپارہ ہے۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، معروشات بچھے ہوئے، بہت سے درخت، بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتی ہے، جن کی وہ آپ کہیں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تنا نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے، بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ بغیر کسی سہارے کے اوپر نہیں چڑھتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، کسی کا سہارا، کسی دیوار کا سہارا، کسی درخت کا سہارا دیا جاتا ہے۔ جنات معروشہ، جنات باغات، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں، نخل کھجور کے درخت، اور زرع فصلیں پیدا کی، مختلف انواع و اقسام کی، ہے نا، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، شریفے کا ذائقہ الگ ہے، انار کا الگ ہے، امرود کا الگ ہے، آم کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، سب کے ذائقے الگ الگ ہیں، فوائد بھی الگ الگ ہیں، لیکن ایک چیز تو ہے جو اس میں کیا ہے، مشترک ہے۔ اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ، کلو کھاؤ، کھائیے، تناول فرمائیے، کھائیے، جب وہ پھل لائیں، جب ان کا پھل آ جائے، پھل تیار ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، تو اس کو توڑیے، اس کو کھائیے، اس کو کھلائیے، اللہ کی راہ میں بانٹیے، وہ پھل لائیں۔ اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن، اور جب وہ کاٹے جائیں، وَآتُوا حَقَّهُ، حق دو، کس کو، غریبوں کو دینا ہے نا، حق ضرورت مندوں کو دینا ہے نا، اپنے پیاروں کو دینا ہے نا، اپنے عزیزوں کو دینا ہے نا، اپنے رحم کے رشتوں کو دینا ہے نا، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ جب آپ کے باغات میں پھل آ جائیں، یا آپ کے جیب میں پیسے ہوں اور بازار میں پھل آ جائیں تیار شدہ، تو آپ ان کا حق دیں، جو آپ کے حق کے وہ ہیں، مستحق ہیں، محتاج ہیں۔ اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو۔ یہ حق کس کا باندھا ہوا ہے؟ یہ اللہ نے حق مقرر کیا ہے۔ آپ اپنے اگر بہن کو دیتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے حق میں سے دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور دیں گے تو اللہ کا حق ادا کریں گے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے رشتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ صرف آپ کو بیوی اور بچوں تک محدود نہیں رکھا ہے، آپ کی بہن کا بھی حق ہے، آپ کے بھائی کا بھی حق ہے، بہن کے بھائیوں کے بچوں کا بھی حق ہے، آپ کے ماموں اور خالہ کا بھی حق ہے، آپ کے چچا اور پھوپھی کا بھی حق ہے، ان کے بچوں کا بھی حق ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں، بیواؤں مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں ماں باپ کا ہی کھلانا ذمہ داری نہیں ہے، مطلب آپ یہ کہیں کہ بہو کو، اب تو حیرت انگیز بات ہے کہ لوگ عذاب تک کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ مطلب بہو پر ماں باپ عذاب ہوتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ عذاب ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال قرآن نے تو حقوق بیان کیے ہیں کہ جو کوئی خود کھا لے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو مومن نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ اور رشتہ داروں کا ان کا حق دو، وَآتِ حَقَّهُ ذِي الْقُرْبَى، اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا، ماں باپ کا، ماما بابا کا حق ہے سب سے بڑا۔ تو جب چنائی ہو، جب پھل چنے جائیں، اور جب پودے اور جب وہ کھیتیاں کاٹی جائیں، تو ان کے حقوق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ دیکھیے کیسے اللہ نے ادب سکھایا سیکھنے والوں کے لیے۔ اور ولا تسرفوا، آج کیسی فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
یہاں تو پتہ فرمایا اور بہت سی جگہ فرمایا کہ پسند نہیں کرتے، لیکن 15ویں سپارے میں تو فرمایا کہ وہ تو شیطان ہے، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے، حمولتوں و فرشا، بوجھ اٹھاتے ہیں وہ۔ کون سا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے اونٹ کو، گھوڑوں کو، بیل کو، کیسے بوجھ اٹھاتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ان کی گاڑیاں بنا دی جاتی ہیں، گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، تو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں نا۔ اچھا، بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پست قد، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، گدھے بھی تو بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ میں بھول ہی گئی۔ معروشات، پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں حروف اصلی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عین، را، شین، یہ دو ابواب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، باب نصرہ سے اور باب دربہ سے۔ باب نصرہ سے آپ جیسے نصرہ ینصرو سے عرشا یعرشو، باب دربہ سے دربہ یدربو سے عرشا یعرشو، یعرشو اور یارشو، یہ فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا ذکر کسی پودے کی بیل کے ساتھ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی ٹہنیوں کو لکڑیوں وغیرہ پر اوپر اٹھایا ہے، اوپر اٹھانا مقصود ہے۔ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، بیلیں ہوتی ہیں کہ کتنی طرح کی بیلیں ہیں پھولوں کے علاوہ، جیسے یہ کہ تورئی ہے، اس کے علاوہ آپ کے کریلا ہے، لوکی ہے، ان سب کی بیلیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ظاہر زمین پہ اگر ایسے بچھی رہتی ہیں، اگر آپ ان کو نہیں اوپر کسی چیز کا سہارا نہیں دیں تو یہ زمین پہ بچھی ہوتی ہیں، اور یہیں پر ان کے یعنی پھل، یعنی جو سبزیاں وغیرہ ہیں، پھل لگتے ہیں اور پکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ساری سبزیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بھنڈی کا پودا ہے، بیگن کا پودا ہے، خود بخود اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے فرمایا معروشات بھی ہیں اور غیر معروشات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسی طریقے سے فرمایا رمان کہتے ہیں انار کو، زیتون کہتے ہیں زیتون کو، متشابہ اور غیر متشابہ، متشابہن اور غیر متشابہ۔ تو کیا مطلب ہے کہ ملتے جلتے بھی ہیں اور غیر ملتے جلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں۔ پتے ملتے ہیں، پتے سب کے ہرے ہرے ہوتے ہیں مگر پھل مختلف ہیں۔ یا آپ ایسے ایک درخت کو لے لیجئے، ایک ہی درخت، اب آم آپ لے لیں، ایک درخت ہے آم کا، ٹھیک ہے، اور سب کو آپ آم کہتے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک چوسا آم ہے، ایک لنگڑا آم ہے، ایک دسہری آم ہے، اور اس کے علاوہ یہ سندھڑی آم ہے، سرولی ہے، انور وٹول ہے، فجری ہے، دیسی ہے، قلمی ہے، تقمی ہے، بے شمار آم ہیں۔ مطلب اب آپ دیکھیں گے سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن اندر سب کے پھل جو ہے پیلا پیلا نکلتا ہے۔ ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، فوائد سب کے تقریباً ایک ہیں، سارے آم کے فائدے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، خوشبوئیں سب کی، لنگڑا رکھیں آپ اس کی خوشبو بالکل الگ ہے، چوسا رکھیں اس کی خوشبو بالکل الگ ہے، دسہری رکھیں اس کی خوشبو بالکل الگ ہے۔ تو یہ سارے آپ بتائیں کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ متشابہ بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں۔ کون ہے؟ کون ایسی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، وہی ایک ہے، وہ ایک ذات ہے۔ یہ ہوا کدھر جا رہی ہے ضمیر؟ اللہ کی طرف، وہی ایک مالک ہے، اس کو پہچانو، اس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی نہیں پہچانا۔ وہی ہمارا مالک ہے جس نے پھلوں کو، دانوں کو، چوپایوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہی ہر قسم کے فصلوں، پھلوں اور چوپایوں کا خالق ہے، مگر ان مشرکوں نے اپنی فاسد آراء، فاسد رائے، قیاس کے ساتھ ان چیزوں میں تصرف کیا اور ان میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال ٹھہرا دیا۔ اس مالک کی قدرت کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہو جو اس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ سوچو، وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی سب اللہ نے پیدا کیے، سب اسی کی پیدائش ہے، سب اسی کی تخلیق ہے۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ معروشات سے بلند و بالا اور طویل درخت مراد ہیں۔
انگوروں کی بیلیں دیکھی ہیں، وہ بھی کیسے چھتوں پہ چھپروں پہ چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، کیا خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ جنگلوں میں دیکھا ہے، پہاڑوں پر دیکھا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پھلدار درخت پیدا کیے ہیں، کیسے خوشبودار درخت پیدا کیے ہیں، کیسے یعنی گھنے پتوں سے بھرے ہوئے برگوبار پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اپنی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی واحد و یکتا ذات تنہا توحید کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی کہنا چاہے واضح انداز میں دلائل پیش کیے ہیں۔ یہ دلیلیں ہیں، مانو، اپنے مالک کو پہچانو اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ جو حقوق اس نے بیان کیے ہیں اس کے حقوق کو ادا کرو۔ بندوں کا حق ادا کرنا بھی اللہ ہی کا حق ادا کرنا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں، سنت سے ہی ثابت ہیں، قرآن سے ہی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، متشابہ غیر متشابہ۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کے حق کو پہچانو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی، درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حسد، سین سے حسد، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے جلنا، کڑھنا، ایک دوسرے کی نعمت پہ حسد کرنا کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، یا مجھے مل جائے اس کو نہ ملے، میں امیر رہوں یہ فقیر رہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے حسد، اور یہ حسد جو سواد سے ہے نا، یہ سواد سے حسد کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کھیتی کاٹنا، اور بھی جگہ میں قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ حسد وہ حسد ہے سواد سے۔ دیکھیں، جملوں کے تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے، لفظوں کے فرق سے، اور صیغوں کے فرق سے، اور حرفوں کے ایک ایک حروف جو ہے نا، حرف اور حروف، اس کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھا کیجئے۔ ہی تو اس کے ساتھ ضمیر لگی ہے، ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جو کھیتی باڑی اور پودوں کی اور پھلوں کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہے کہ جب وہ کاٹا جائے اور جب وہ توڑے جائیں فروٹس، تو پھر ان کے حقوق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اس لیے زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور ہر کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ معروشات ہوں، یعنی جن کی بیلیں چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، مثلا انگور، توری وغیرہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں، مثلا خربوزہ ہے، دیکھا ہے آپ نے خربوزہ کیا خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے، زمین پہ بچھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے پھل جو ہے خربوزے کے قسم قسم کے پھل، کسی میں لائننگ ہوتی ہے، کسی میں بغیر لائننگ کے ہوتے ہیں، کوئی پیلا پیلا ہوتا ہے، کوئی گرین اور اورنج ہوتا ہے، مطلب یعنی مختلف طرح کے وہ مناظر پیش کر رہے ہوتے ہیں خوبصورت کھیتوں میں۔ میرے والد مجھے یاد ہے بچپن میں خربوزہ جو ہے کھیت میں لگوایا کرتے تھے، تو کھیت پھیلا ہوا ہوتا تھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے کھیتوں کو جا کر دیکھتے تھے، تو وہ خربوزہ بچھا ہوا ہوتا ہے، اس کی بیل آپ اوپر چڑھا نہیں سکتے کیونکہ خربوزہ جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، اگر وزن دار پھل کو آپ درخت پہ اس پہ چڑھائیں گے، دیوار پہ یا چھتری پہ چھپر پہ، تو وہ ظاہر ہے وہ ڈھہ جائے گا، نیچے گر جائے گا، اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ خربوزے کے ہیں، معروشات ہوں یعنی یا غیر معروشات ہوں، جو چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی بنائی ہیں، ٹھیک ہے، زمین پر پھیلتی ہیں، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جس دن توڑنا ہے تو غریبوں کو اس کا حق دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی غور کیا ہو، دیکھا ہو، تربوز، کتنے بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں، یہ بھی زمین پر ان کی کیا ہوتی ہے، بیل بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سردہ گرم آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے وزنی ہوتے ہیں، ان کا وزن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے کتنے کلو کے ہوتے ہیں، 5 کلو، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، 8 کلو کے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، آپ اندازہ لگائیے، 8 کلو 10 کلو کا پھل۔ ایسے ہی آپ اللہ کی شان دیکھیں، یہ بیلوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اسی جگہ کٹہل ہوتا ہے، کٹہل کبھی اگر کسی نے دیکھا ہو کٹہل کا درخت، اتنے بڑے بڑے وزنی ہوتے ہیں، 8 10 کلو کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی ایسی ٹہنی بنائی ہے کہ وہ درخت پر لٹک رہے ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کٹہل کا درخت، اور کٹہل اس میں لگا ہوا، اتنا بڑا کٹہل آرام سے لٹک رہا تھا، میرے بڑے ابا نے مجھے دکھایا تھا، اتنا مزے سے لگا ہوا تھا، اس کا پورا باغ تھا، کٹہل کے درخت کا باغ۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غریبوں کو ان کا حق دو۔ ایک کٹہل آپ کاٹ لیں، اس کی پتہ ہے سبزی بھی بنتی ہے،
بہترین سبزی بنتی ہے کٹہل کی کچا جب ہو، اس کے اندر جو بیج نکلتا ہے ایسا بہترین ہوتا ہے جیسے سنگھاڑا، اگر آپ اس کو بوائل کریں اور کھائیں اس مزے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اچار بھی بنتا ہے، اور جو پھلا ہوا پکا ہوا پھل ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں تو کیا بہترین ہوتا ہے۔ اور اس کی جو کھال ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کور چڑھایا ہے، اس کی کورنگ ایسی جیسے لگتا ہے کارپیٹ، گرین کلر کے ایسے کارپیٹ کہ جس میں ایسے لگتا ہے ڈاٹ 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 بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ایسے جیسے ہاتھ لگائیں گے نا، اگر آپ اس پہ ہاتھ پھیریں تو ایسا لگے گا کہ کانٹے ٹائپ ہے، چبھ رہا ہے۔ ایسے خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کہ اللہ کی جو تعریف کریں کم ہے۔ کون ہے جو اس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کیا، اور سب کچھ اس کے قبضے اور قدرت اختیار میں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہو، کھڑے ہوئے ہوں خود ہی، جیسے کھجور ہے، کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے، زیتون ہے اور انار وغیرہ، یا کوئی بھی کھیتی ہو، زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور ہر کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ بھی ہے اور عشر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سیراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی کیا ہے 10 من میں سے 1 من، اور پانی کھینچ کر سیراب کی جانے والی ہر فصل میں سے نصف یعنی آدھا عشر ہے، یعنی 20 من میں سے 1 من ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ 10 من میں سے 1 من دینا اور 20 من میں سے 1 من دینا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ظاہر جو بارش کے پانی یا نہروں کے پانی سے آپ سیراب کر دیتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ آپ کو محنت و مشقت مشکل نہیں ہوتی، لیکن جو پانی آپ خریدتے ہیں یا خود آپ حاصل کرتے ہیں اس کے کسی نہ کسی ترکیب سے، کنویں وغیرہ سے، تو اس میں ظاہر آپ کے خود بھی اخراجات آپ کو اپنے لگانے پڑتے ہیں، خرچہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 من میں 1 من اور 10 من میں 1 من آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا حق ہے، یہ جو آپ نے دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی فصل کو مستثنا قرار نہیں دیا کہ جناب آپ کا یہ پھل ہوگا تو اس کی میں سے زکوٰۃ نہیں دینی۔ ولا تسرفوا، اسراف جانتے ہیں آپ نا، اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے یعنی فضول خرچی، اور ایک ہوتا ہے غیر ضروری مطلب یعنی خرچ کرنا۔ تو ولا تسرفوا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ کھائیے، لیکن فضول خرچی مت کیجیے۔ اس سے مراد ناجائز جگہ خرچ کرنا بھی ہے اور اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں زیادتی بھی ہے۔ اب آج آپ دیکھ لیں کس قدر اسراف ہو رہا ہے، 1 کھانا نہیں، 2 کھانا نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 10 کھانے ایک وقت میں کھائے جاتے ہیں، 10 سے 10 کھانے، اور وہ بھی کتنا انتہائی نہیں رہ گئے، بھوک بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے کس پیٹ میں کھا لیتے ہیں؟ اب آپ 10 قسم کا کھانا رکھ لیں، آپ یقین کریں کہ آپ 2 لقمہ کھائیں گے تو 20 لقمے بن جائیں گے۔ اب میں تو نہیں سمجھتی کہ 20 لقمے سے زیادہ بھی کوئی کھا سکتا ہے۔ 1 لقمے کے تو 1 روٹی کا اگر آپ کھائیں گے، 1 روٹی کے لقمے بنائیں گے تو کتنے بنیں گے آپ کے؟ زیادہ سے زیادہ 8-10 لقمے بنیں گے، اور 1 روٹی کیا ہے، کبھی کبھی تو آدھی روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ کہاں سے اتنا بھوک آپ اتنی کہاں سے لائیں گے؟ جو وہ بڑی روٹی بنتی ہے جو تندور کی، وہ تو 1/4 روٹی میں عمومی طور پر پیٹ بھر جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آپ چاول کھاتے ہیں، تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں، پیٹ بھر گیا، تھوڑی سی سیلیڈ آپ نے سلاد وغیرہ کھائی، تو پھر کچھ ظاہر ہے آپ پہلے پانی پیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ملا کر تو آپ کو ویسے ہی اتنا ہو گیا ذخیرہ کہ پیٹ بھر گیا، اب مزید آپ کہاں کھائیں گے؟ تو ظاہر ہے لوگ پھر یہ خوراک بھی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ظاہر ہے لالچ میں جتنی اچھی اچھی چیزیں رکھی ہیں، یہ بھی کھا لوں، 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 تو پھر کھاتا ہی رہوں۔ پھر کیا ہو رہا ہے دیکھیں، لوگ اتنے موٹے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ تو خیر ظاہر ہے بیچاروں کو بیماری ہوتا ہے، مطلب وزن بڑھ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اتنا موٹاپا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں پھولتے چلے جا رہے ہیں۔
مطلب اتنا مرغن غذا ہے، آج مطلب باہر کھانا ہے، آج آرڈر کر کے کھانا ہے، آج شادی کا کھانا ہے، آج دعوت کا کھانا ہے، آج گھر میں کچھ اچھا پکا لیتے ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا ہو جائے کچھ، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، سب اسراف ہے، حساب دینا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رشوت و سود کھا کھا کے موٹے ہوئے حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ حلال تو اتنا نہیں کھلا سکتے، حلال میں تو اتنا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کہیں رشوت کا بازار گرم ہے، کہیں سود کا، ہر جگہ ملاوٹ ہے رشوت اور سود کی، اور ہم تسلی لے لیتے ہیں کہ جناب وہ بینک کی جاب تھوڑی ہے، بینک کی جاب ہے تو صرف وہی ہے حرام ہے، باقی تو سب حلال ہے۔ تو ٹھیک ہے، پتہ چلے گا اب دنیا میں، تم نہیں مانو نہیں مانو، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور بس یہی کھا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت آپ کا پیٹ خالی رہتا تھا، کبھی اور بھی ایسا موقع آتا تھا کہ کئی کئی دن گھر کا کھانا ہی نہیں ہوتا تھا، چولہا پہ کچھ پکتا ہی نہیں تھا، چند کھجوریں کھا لیں، کچھ بکری کا دودھ پی لیا گیا یا اونٹنی کا دودھ پی لیا، یا یہ کہ کچھ ککڑی وغیرہ آ گئی تحفے میں وہ کھا لی، بس ہو گیا کھانا، کھانا فنش، کھا بھی لیا، پیٹ بھی بھر گیا، بس ہو بھی گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر تو پھر اختتام ہی نہیں ہے، اب ایک کھانا ختم ہوتا ہے دوسرے کھانے کی فکر لگ جاتی ہے، آئس کریم بھی اور کلفی بھی اور چائے بھی اور کافی بھی اور گرین ٹی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، ختم ہی نہیں، سلسلہ ہی نہیں ختم ہے۔ پھر اس کے بعد پان بھی، پھر اس کے بعد چھالیا بھی، مطلب آپ سوچیں، تصور کریں، بس لگ رہا ہے کہ بس کھانے کے لیے زندہ ہیں اور کو تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو بازار چلے گئے، بازار سے فارغ ہوئے تو گھومنے چلے گئے، گھومنے سے فارغ ہوئے تو موبائل کھیلنے لگ گئے، موبائل سے فارغ ہوئے تو بس وہ پھر کچھ اور دیکھنے لگ گئے، پھر خبریں دیکھنے لگ گئے، بس ساری زندگی اسی میں ختم ہے، ساری زندگی کماؤ اور کھاؤ عیش کرو۔ سوچو ذرا کیا کر رہے ہو، اپنے مالک کو کب پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ حال تو اتنا بندہ ایسا بنا دیا ہے اپنا، اتنا پتلا حال ہو گیا ہے انسان کا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، سورہ اعراف میں آگے آئے گی صورت اس کے بعد جو، کلو وکلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ حد سے نہیں گزرے، گزر گئے ہیں، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کو نہیں یقین آتا میری باتوں پہ تو ایک دن جب شادی ہال جائیے گا، پھر وہاں لوگوں کے کھانے کے حالات دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کسی غریب میں مت جائیے گا، غریب میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کھانا شاید طور طریقے سے مل جائے، یہ نہیں ہے کہ غریب کوئی بہت دین اور سنت پہ چل رہا ہے، ان بیچاروں کے پاس ہے نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو ڈش ملے، لیکن کسی آپ مڈل کلاس میں جائیے گا، وہاں آپ دیکھیے گا کھانے کا کیا حال ہوتا ہے، کس طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے، کس طریقے سے کھلایا جاتا ہے، اور کیا کھانے کی یعنی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرا وہاں جا کر خالی پلیٹیں دیکھیے گا، جو لوگ کھا کے فارغ ہو نا، ان پلیٹوں کو آپ دیکھیے گا جہاں وہ ڈشیں رکھی ہوں، دیکھیے گا کہ ایک ایک پلیٹ میں کتنے کھانے جو ہے نا، لوگوں نے کس طرح سے کھانے کا ان کا اسٹائل بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کتنا ان کو قرآن و سنت سے لگاؤ ہے، کتنا وہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ کہتے تو زبانی تو ہیں یا رسول اللہ، آپ پہ دل بھی قربان، آپ پہ جان بھی قربان ہے، لیکن کھانے کے وقت چلے جائیں آپ تو لگتا ہے کہ ہم کھانے ہی پہ قربان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کھایا، نہ اس طرح کھانے کی ترغیب نے دی، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، ظاہر ہے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، کھانا تو ہے ہمیں، کھانے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ کھانا تو ہماری ضرورت ہے، روٹی بھی کھانی ہے، چاول بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، چائے بھی پینی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کافی بھی پی لینی ہے اگر پسند ہے تو، مجھے پسند نہیں اس لیے میں کہہ رہی ہوں، تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کچھ بھی پی لیں، کچھ بھی کھا لیں، کولڈ ڈرنک بھی پی لیں، لیکن ایک کچھ حد ہے، لمٹ ہے، کھانے کے لیے زندہ ہے، پینے کے لیے زندہ ہے، بس کبھی کھا رہے ہیں کبھی پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کچھ کپیوں میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں سے سبق سیکھتے ہی نہیں کہ دوسروں نے کھا کھا کے ایسے اس کو اٹیک پڑ گیا، لیکن سیکھتے کوئی سبق نہیں ہے۔ بھائی ایک اعتدال میں رہو، زیادہ کھانا تو بیماریوں کا ویسے ہی ایک وہ ہے آپ کا، سمجھ لیں کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ اس بات کا یعنی سگنیچر کہہ لیں، سائن ہے یا علامت ہے، نشانی ہے کہ بیماری آنے والی ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث شریف بھی دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر ہے 5783، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، کلو واشربو والبسو وتصدقو فی غیر اسراف ولا مخیلت، کھائیے اور پیجیے، کھائیے اور پیجیے اور پہنیے
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں، نہ کھانا حرام، نہ پینا حرام، نہ پہننا حرام۔ کھائیے اور پیجیے اور پہنیے اور صدقہ کیجیے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے آگے بھی بھیجیے، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو۔ کیا کرو؟ اسراف نہ کرو، اسراف کرنا منع ہے، اور تکبر بھی نہ کرو، ولا مخیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس پہنا۔ حالانکہ یہ چیز جائز ہے، لیکن نہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھول گئے، فراموش کر دیا، بس دنیا کو سجا رہے ہیں، بس اسی کے ڈیکوریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں اب ہمیں یاد نہیں ہیں، صرف رسمیں یاد رہ گئی ہیں، اور اس کی حقیقت سے ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چوپایوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے فائدے اور فوائد بیان فرمائے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے، چوپائے، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کچھ ایسے جانور پیدا فرمائے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، اور کچھ ایسے جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو بڑے بڑے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا بڑا اونٹ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پر آپ آرام سے اپنے سامان کی گٹھری لاد دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گدھا دیکھیں، اونٹ کے مقابلے میں چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اور چھوٹے قد کا بھی ہوتا ہے، بہت سے گدھے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے لگے گا بڑا بکرا ہے بس۔ اور کہاں اونٹ اور کہاں بڑا بکرا، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو آپ گدھے کی گاڑی بنا لیتے ہیں، گدھے گاڑی کے ذریعے سے آپ گدھے پہ سامان لاد دیتے ہیں، گدھا لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو آپ کے یہ ہوتے ہیں، ٹنوں کی صورت میں یہ سریے اور ٹین کی چادریں اور پتہ نہیں کیا کچھ الا بلا آپ گدھے کی گاڑی پر لاد دیتے ہیں، اور گدھا بیچارہ چاہے ادھمرا ہی ہو جائے لیکن لے کر جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹ گاڑی، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، پتہ نہیں یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ اسی پہ سامان رکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپائے، 4 پاؤں والوں کو انعام یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بھی بنائے اور چھوٹے چھوٹے بھی بنائے، ڈائریکٹ آپ اس کی پیٹھ پہ ہی لاد دیتے ہیں یا اس کی گاڑی بنا کر اس کو چلا دیتے ہیں اور سامان اپنا ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ابھی یہ یوزلیس نہیں ہے، آج بھی یوزفل ہیں، آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، آج بھی ان کی جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہ گئی، آج بھی ان کی ضرورت ویسے ہی ہے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب ان کی جگہ اور بھی سواریاں ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں اپنی جگہ ہیں، مسلم ہیں۔ بالخصوص آپ بستیوں میں دیکھیں اور پھر وہاں چلے جائیں جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں تو ضرور ان کی ضرورت ہے۔ وہاں ظاہر ہے آپ پانی کا جہاز نہیں لے جاتے کہ کھیت کے باغ میں آپ گئے پانی کا جہاز لے گئے یا ہوائی جہاز لے گئے کھیتی باڑی کے لیے، وہاں نہیں لے جا سکتے۔ وہاں آپ کی یہی گاڑیاں کام آتی ہیں، یہی سواریاں کام آتی ہیں، اور یہی چوپائے کام آتے ہیں۔ اور یہ سواریاں اور یہ جانور بہت ہی زیادہ اکنامیکل بھی ہیں آپ کے لیے، بہت آپ کو چیپ کاسٹ پر آپ کے یہ کام جو ہے سارے ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے سے، ورنہ آپ اگر پیٹرول کی گاڑیاں چلا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ بات ضرور ہے کہ آپ ٹرک اور سوزوکی وغیرہ سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی ضرورت اپنی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت کا تصور کریں جس وقت یہ ٹرک آپ کے تھے نہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور ابھی بھی ایسے ہیں، ایسے بعض راستے ایسے ہیں جہاں آپ ٹرک لے ہی نہیں جا سکتے، کیا کریں گے بتائیے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ کلو، کھائیے، مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کو کھاؤ، اس میں سے کھائیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کھائیے، کھانا منع نہیں ہے، لیکن اتنا نہ کھائیے کہ آپ کو حرام کی طرف دیکھنا پڑے، حرام روزی کمانی پڑے، اور اتنا بھی نہ کھائیے کہ آپ کی صحت، آپ کے جسم اور آپ کی عقل کو نقصان پہنچے، آپ کی عقل بھی سو جائے اور آپ کا جسم بھی سست ہو جائے اور بس وہ بستر پہ ہی پڑا رہے اور بیٹھے بیٹھے کام کرنے کو پسند کرے۔ نہیں، اتنا نہ کھائیے کہ آپ کی عقل اور آپ کا جسم بالکل کمزور اور معذور ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوات خط کی جمع ہے،
خط آپ کہتے ہیں نا لکیر کو، لائن کھینچ دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں. یا آپ جیسے خط لکھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، قلم سے لکھتے چلے جاتے ہیں نا الفاظ، تو لکیریں بناتے چلے جاتے ہیں. تو خط جو ہے کیا ہے، طریقہ، راستہ، ٹھیک ہے، نشان. تو جو شیطانی قدموں کے نشان ہیں، جو شیطانی خطوات ہیں، اس پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا عدو ہے، دشمن ہے. وہ تم کو غلط راستے پہ، غلط ٹریک پہ ہی ڈالے گا. ایسے ٹریک پر، ایسی پگڈنڈیوں پہ ڈالے گا جہاں پر آپ جا کر جو ہے بس گرنا ہی ہے، آپ نے اٹھ نہیں پانا ہے. ایسی جگہ آپ کو گرائے گا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مبین دشمن، مبین ہے، عدو مبین ہے. بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن ایسا ویسا نہیں، ازلی دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جو آپ کو ہمیشہ تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ دشمن ایسا ہے جو بہت خوبصورت شکل میں اور خوبصورت انداز سے آپ کے پاس آتا ہے. اس لیے آپ کو اس کے طریق پر نہیں چلنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کی ہوشیاریوں کو، چالاکیوں کو جاننا ہے. کیسے جانیں گے، پہچانیں گے؟ جب تک قرآن کا علم نہیں ہوگا شیطان کی پہچان بھی نہیں ہوگی. جب تک سنت کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو شیطان کی پہچان بھی نہیں ہوگی. جب تک کہ صحابہ کا فہم معلوم نہیں ہوگا، شیطان کا جو چالاکیاں، شیطان کا جو جال ہے، اس کو پہچاننا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. تو شیطان کے قدموں پہ قدم رکھ کے مت چلو، اپنے مالک کا حکم مانو. دیکھو تمہارے مالک نے تمہارے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے، طرح طرح کی چیزیں زمین سے پیدا کی. تم سبق نکالو نا اپنے لیے اس میں. اگر ایک دن کھانا بند ہو جائے، دوسروں کو چھوڑو، صرف اپنے آپ پر غور کرو کہ میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی. اگر ایک دن اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند کر دے، نہ پیداوار ہو، رک جائے، جب یہ سن لیتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، ڈیفالٹر ہونے والا ہے، جب ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں، جب ہی انسان کا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے. تو سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ پیداوار بند کر دے، زمین سے بارش روک لے اللہ تعالیٰ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سوچا؟ جس مالک کا کھاتے ہو اسی کا گن گاؤ. اس نے جو آپ کے لیے اتنے بڑے بڑے اجڑ قسم کے، یعنی جن کے اندر نہ کوئی سمجھ ہے، کہ اگر ناراض ہو جائیں اگر یہ جانور تو آپ کی جان ہی لے لیں. سوچیں، یہ اونٹ ہے، اگر یہ باولا ہو جائے، یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ ہاتھی ہے، مست ہو جائے، اگر ہاتھی کا سونڈ دیکھا ہے، اسی میں لپیٹ کے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، دور دور پھینک دیتا ہے. سوچیں، یہی ہاتھی آپ اس کے اوپر سوار ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، آرام سے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہو، آپ کا مطیع فرما بردار بن کر ایسے شرافت سے چل رہا ہوتا ہے، جھوم جھوم کر. بچوں کے بھی آپ کو سیر کراتا ہے، آپ کے بچوں کی سیر کرواتا ہے، لے جاؤ جہاں لے کے جانا ہے، یہاں سے وہاں تک چلنا ہے، آرام سے سر جھکائے چل رہا ہوتا ہے آپ کے پیچھے پیچھے. سوچئے، کبھی آپ نے سوچا؟ اس کی گردن میں نکیل ڈال کے اس کو پکڑ کے چل رہے ہوتے ہو. کیسا اجڑ جانور ہے، ناراض ہو جائے اگر تو، مزاج کے خلاف ہو تو پھر. لیکن اللہ نے آپ کا تابع و فرما بردار بنا دیا ہے ہاتھی جیسے جانور کو. تو آپ کیوں نہیں فرما بردار بنتے اپنے مالک کے؟ آپ کیوں وفادار نہیں بنتے اپنے مالک کو؟ کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آپ کا ایک مالک ہے، بس ایک مالک کے ہو کر رہو، ادھر ادھر ہیکی پھیکی مت کرو. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں اے انسان تیرے لیے ہیں، اور تم ہو الہ کے واسطے. تو اپنے الہ کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کی قدر کرو، قدر جانو، قدر دانی کا سبق سیکھو. ایسا نہ ہو کہ پھر ایسے ہی حال میں گاتے گاتے، ناچتے ناچتے، جھومتے جھومتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے، نافرمانی کرتے کرتے، بے وفائی کرتے کرتے، مالک سے سرکشی بغاوت کرتے کرتے، کہیں ایسا نہ ہو موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں، شیطان کے مزے آ جائیں گے. اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہماری دستگیری فرمائے. بہت مہنگے مہنگے لباس کے چکر میں، بہت زیادہ شاپنگ کے چکر میں، بہت زیادہ کھانے پینے کے چکر میں اپنے مالک کو بھول مت جاؤ. اگر بھول گئے تو نقصان آپ کا ہے، خسارہ آپ کا ہے. مالک کے تو بہت سے فرما بردار بندے ہیں جو اس کی فرما برداری میں اپنا وقت گزارتے ہیں. دیکھو تمہارا نقصان ہے، تمہارے مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے. مالک کے تو اور بھی بہت سے بندے ہیں. تو جلدی آؤ، توبہ کرو اور اپنے مالک کے وفادار بن کر زندگی بسر کرو. باقی زندگی جو باقی رہ گئی ہے وہ وفاداری میں گزارو. جو بے وفائی کر لی، اب تو نہ کرو. آئیے توبہ کیجیے اور آج سے مسلمان بن جائیے اور مسلمانوں والے کام کیجیے.
صرف مسلمان کہیے نہیں اپنے آپ کو، مسلمان والے کام کیجئے، جو مسلمانوں کے کام ہے وہ کام کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اسلام سکھائیے، مسلمان بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ نہ ہو اور شیطان ان کو آہستہ آہستہ اچک لے جائے۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، پہلے آپ پڑھتے رہے ہوں گے، سنا ہوگا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب یعنی سب کافر ہی کافر ہوں گے، مسلمانوں کے بچے کیسے کافر ہوں گے؟ اب اندازہ ہو رہا ہے، قرآن و سنت سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ اب آپ دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں تقریبات میں، آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمانوں کی تقریبات ہیں یا اس کے علاوہ لوگوں کی ہیں۔ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ اب آپ کے بچے قرآن و سنت نہیں جانتے، اگر ان کو سنت کی بات بتائی جائے وہ نہیں جانتے، انہوں نے اپنی دنیا کو بس خوبصورت بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ وہ یوں ہی 60 سال تک جیتے رہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رحم کرو اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ دے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا، سیکھنا، اپنے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہو گیا ہے، نہیں سکھائیں گے تو یہی بچے پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا بن کر نکلیں گے اور کیا بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔